ہدایت اور رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم کیسے خدا سے شفا پا سکتے ہیں، کیسے ہم اپنی بیماریوں سے رہائی پا سکتے ہیں، کیسے ہماری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، اذیتیں مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں، قحط کال سیلاب کیسے دور ہو سکتے ہیں، جو آفت زدہ ہیں وہ کیسے خدا میں آرام پا سکتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح سب کو بلاتے ہیں، اے تھکے ماندو اور بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ تو آرام کس کے پاس ہے؟ زندگی کس کے پاس ہے؟ شفا کس کے پاس ہے؟ یسوع کے پاس۔ تو اسی کے سامنے آنا ہے، اور جب ہم یہ ساری چیزیں پا لیتے ہیں تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ آج ہم ان 2-3 باتوں پر غور کریں گے۔ ہم سب یسوع کے نام سے شفا پانا چاہتے ہیں، زندگی پانا چاہتے ہیں، اپنی فکریں اس پر ڈال دیتے ہیں کہ وہی سنبھالتا ہے۔ آج ہم اس بات پر بھی غور کریں گے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو کیوں روزری کی عبادت پہلے کرتے ہیں؟ کوئی فوت ہو جائے کیوں روزری پڑھتے ہیں؟ سال کی راہ ہے کیوں روزری پڑھتے ہیں؟ کوئی بھی عبادت ہو، شکر گزاری کی عبادت ہو، کیوں ہم روزری پڑھتے ہیں؟ آج بھی ہم نے عبادت کے آغاز میں کیوں روزری پڑھی؟ آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہے وہ روزری سے عبادت کا آغاز نہیں کرتے، ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس کی افادیت ہے؟ کیا اہمیت ہے؟ کیا روحانیت ہے اس کی؟ تو ہم اگر یوحنا کی انجیل اس کے 2 باب کو پڑھیں تو پہلی آیت سے میں پڑھوں گا، آپ غور سے سنیے گا۔ لکھا ہے اور تیسرے دن، کس دن؟ تیسرے دن۔ اب اگر یہ تیسرا دن ہے تو اس سے پہلے جو 1-2 دن ہیں اس میں بھی یسوع نے کوئی نہ کوئی کام کیا ہے، اور آج جمعرات ہے۔ آج کے دن نور کے بھید پڑھے جاتے ہیں۔ کون سے بھید؟ نور کے بھید، کہ خداوند یسوع مسیح کا بپتسمہ، خداوند یسوع مسیح کی تبدیلی صورت نور کا بھید ہے، یوخرسٹ نور کا بھید ہے، قانا گلیل میں پہلا معجزہ نور کا بھید ہے۔ تو آج ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہم روزری کیوں پڑھتے ہیں، ماں مقدسہ مریم کو پہلے کیوں یاد کرتے ہیں۔ تو آج ہم پہلا ہی معجزے پر غور کرتے ہیں کہ لکھا ہے اور تیسرے دن قانا جلیل میں بیاہ ہوا۔ کیا ہوا؟ بیاہ ہوا۔ جب کوئی شادی ہو، خوشی ہو، شکر گزاری ہو تو ہم خدا کو یاد کرتے ہیں، اس کے نام پر فراہم ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، اور یسوع ہمارے درمیان ہوتا ہے۔ تو یسوع سے پہلے کون موجود ہوتا ہے؟ سنیے گا۔ اور تیسرے دن قانا گلیل میں بیاہ ہوا اور یسوع کی ماں وہاں تھی۔ کس کی ماں؟ یسوع کی ماں۔ ابھی کسی شاگرد کا، کسی اور کا ذکر نہیں آیا، کس کی ماں کا ذکر آیا ہے؟ یسوع کی ماں کا، کہ وہ وہاں تھی، اور یسوع، اور پھر یسوع کا ذکر ہے، اور یسوع اور اس کے شاگرد بھی اس بیاہ میں بلائے گئے تھے۔ پہلے کس کا ذکر آیا ہے؟ یسوع کی ماں کا، اور پھر کس کا؟ یسوع کا اور اس کے شاگردوں کا، اور بعد میں دوسرے لوگوں کا ذکر آئے گا، امیر محفل جو ہے لوگوں کا ذکر آئے گا۔ لکھا ہے اور تیسرے دن قانا جلیل میں بیاہ ہوا اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگرد بھی اس بیاہ میں بلائے گئے تھے۔ ہم سب پاکشاکت کی عبادت میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ کس کی ضیافت ہے؟ کس کی ضیافت ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی۔ اس کی ضیافت میں شریک ہونے سے پہلے ہم ماں مقدسہ مریم کو یاد کرتے ہیں کہ اس کی ماں وہاں تھی، یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگرد بھی اس بیاہ میں بلائے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم روزری پڑھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ماں مقدسہ مریم ہمارے درمیان موجود ہے،
اپنے بیٹے کے ساتھ موجود ہے، ہم اسے یاد کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یسوع کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کنواری کا ذکر ہے، مقدسہ مریم کا ذکر ہے، جس کو ہم اپنی زندگی سے، اپنے عقیدے سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خدا کا پاک کلام پھر بھی ہم اولیت جو ہے ماں مقدسہ مریم کو دیتا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل ہوگا۔ تو سب سے پہلے کس کا ذکر آیا؟ ماں کا۔ عام زبان میں بھی ہم سب سے پہلے کس کا ذکر کریں؟ ماں باپ، ماں کا ذکر ہے۔ تو جو لوگ اس حقیقت سے دور ہیں، رد کرتے ہیں، سمجھے کہ وہ خود خدا سے دور ہے۔ یہ پہلا معجزہ ہے جو میں یوحنا کی انجیل کے مطابق پڑھ رہا ہوں کہ یسوع کی ماں وہاں تھی، یسوع اور اس کے شاگرد بھی اس بیاہ میں بلائے گئے تھے، اور جب میں گھٹ گئی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا، کس نے کہا؟ یسوع کی ماں نے۔ کون پہل کر رہی ہے؟ کس کو ہم کون سفارش کر رہی ہے؟ کس کو ہماری کمزوریوں کا پتہ ہے، ہماری کمیوں کا پتہ ہے؟ اللہ یسوع بھی تو وہاں پر موجود ہے نا۔ تو ایک اور بھی بات ہے، جو بغیر مانگے مل جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے نا مانگنا، مانگے تو ملتا ہے، بغیر مانگے ملے وہ کیا، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ خوش نصیبی، شاباش، اور خداوند کی برکت، نعمت۔ بغیر مانگے ملے اس کو کہتے ہیں بخشش۔ یہ خدا کی بخشش ہے کہ میں نے مانگا بھی نہیں، خدا نے دے دیا ہے، یہ اس کی بخشش ہے، یہ اس کی نوازش ہے۔ تو یسوع کہتا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ وہ مالک ہے، اور جو کوئی اس کے سامنے جھکتا ہے اسے ملتا ہے، جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے، وہ پا لیتا ہے، جو اس کی تلاش کرتا ہے وہ اسے پا لیتا ہے۔ تو یسوع وہاں پر ہے اور اس کی ماں نے سفارش کی ہے، ساری چیزیں دیکھ رہی ہے۔ جب ہم شادی بیاہ کرتے ہیں یا کوئی فنکشن ہے تو ہم روزری کی عبادت کرتے ہیں، سلام مریم پڑھتے ہیں، کیوں؟ وہ اپنے بیٹے سے سفارش کرتی ہے کہ ان کے پاس یہ نئی چیز ہے۔ تو اب مقدسہ مریم نے دیکھا ہے کہ میں گھٹ گئی ہے، اور وہ میں گھٹ گئی ہے تو کہاں جانا چاہیے تھا؟ کس کے پاس جانا چاہیے تھا؟ اگر آپ شادی پہ بلائے گئے ہیں، وہاں پر کوئی چیز کم پڑ جائے، کھانا کم پڑ جائے، تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ جی؟ گھر کے مالک کے پاس، کسی اور کے پاس تو نہیں۔ تو جو مالک ہے، جس نے بلایا ہے، مدعو کیا ہے، جن کا فنکشن ہے، یا شکایت کریں گے یا ان سے بیان کریں گے کہ یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں۔ تو ماں مقدسہ مریم نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس میں نہیں رہی، تو وہ کس کے پاس گئی ہے؟ یسوع کے پاس۔ دنیا کا مالک ہے، جو فراہم کر سکتا ہے، جو دے سکتا ہے، رائٹ پرسن جو ہے، ادھر ادھر نہیں گئی، یسوع کے پاس آئی ہے کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ اور مسیح خداوند نے کیا جواب دیا؟ اے عورت، میرا ہنوز وقت نہیں آیا، تجھے اور مجھے کیا؟ تینوں تے منو کی مالک جانن، گھر والے جانن، تجھے اور مجھے کیا؟ میرا ہنوز وقت نہیں آیا۔ اب دیکھیں، جس کا وقت نہیں آیا یا جو بھی کچھ کر نہیں سکتا، اس کے لیے وقت، جگہ اور یہ ساری باتیں کون فراہم کر رہا ہے؟ مقدسہ مریم۔ ٹھیک ہے، وہ یسوع کے پاس آئی ہے، یسوع نے جواب دے دیا ہے کہ میرا ہنوز وقت نہیں آیا، اور پھر وہ لوگوں کے پاس گئی ہے، خادموں کے پاس، کہ جو یہ تم سے کہے وہ کرو۔ اب یہی سوال، یہی باتیں مقدسہ مریم ہم سے کرتی ہے کہ جو یسوع کہتا ہے وہ ماننا ہے۔
پیروی کرنا ہے, جو یسوع کہتا ہے, فرماتا ہے, حکم دیتا ہے, اس کی پیروی کرنا ہے, اس کی شاگردی کرنا ہے. اور شاگردوں کو, خادموں کو یسوع نے کیا کہا کہ ان مٹکوں کو پانی سے بھر دو. اور جب بھر دیا تو کیا ہوا, وہ پانی سے بھر گئے. جب ہم یسوع کے پاس آتے ہیں, یسوع ہمیں چھوتا ہے, یسوع سے دعا کرتے ہیں, یسوع ہمیں ایک عام چیز سے ایک خاص چیز بنا دیتا ہے. ایک آدمی سے, ایک عام انسان سے اپنی کلیسیا بنا دیتا ہے, اپنی امت, اپنا خاندان بنا دیتا ہے, اپنا پاک بدن بنا دیتا ہے. پھر ہم عام نہیں رہتے, پھر خاص اور خاص بن جاتے ہیں, پاک امت بن جاتے ہیں, شاہی کاہنوں کا فرقہ بن جاتے ہیں, مقدس قوم بن جاتے ہیں. خدا ہمیں رتبہ دیتا ہے جب ہم یسوع کے پاس آئے, یسوع کے حکم سے. تو یسوع ہماری زندگی میں بے شمار معجزے کرتا ہے. ہم نے کبھی غور نہیں کیا. اگر آج ہم یسوع کے چرنوں میں ہیں, یہ بہت بڑا معجزہ ہے. بپتسمہ لیا ہے, بہت بڑا معجزہ ہے. اس نے چن لیا ہے, اپنا نور ہم نے بھر دیا ہے, اپنا روح القدس ہمیں دے دیا ہے, اس سے مامور کر دیا ہے. تو اپنے نور سے ہمیں منور کیا ہے. اب ہم جتنے بیٹھے ہیں, جتنوں کو یسوع نے چنا ہے, ان میں تاریکی نہیں. وہ تاریکی دور کرنے والا ہے, اندھیروں کو دور کرنے والا ہے. اور آج کا ہم نے جو معجزہ پڑھا ہے کہ یسوع شمعون کی ساس کے گھر میں آیا ہے, وہ تب سے پڑی ہے. یسوع نے تب کو جھڑکا ہے اور وہ صحتیاب ہو گئی ہے. اب شفا پانے کے بعد کیا ہوتا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ پچھلے سے پچھلے جمعرات کو ہم نے دیکھا 10 کوڑیوں کی مثال کہ شفا پانے کے بعد کیا کرنا چاہیے. شکر گزاری. بلند آواز سے تمجید کرتے ہوئے وہ یسوع کے پاس لوٹا اور شکر کرتا ہوا اس کے قدموں میں گرا, منہ کے بل گرا, شکریہ ادا کیا. خدا ہمیں شفا دیتا ہے, جو کچھ مانگتے ہیں وہ دیتا ہے. مانگنے سے بغیر ہی وہ بہت کچھ دیتا ہے. غور کریں, خیال کریں کہ کیا کیا چیزیں اس نے ہمیں دی ہیں, اس کا شکریہ ادا کریں. اور وقت بھی بیان کیا گیا ہے, جگہ بھی, وقت بھی لکھا ہے. پہلی بات کہ ہم عبادت کے شروع میں روزری پڑھتے ہیں, اس کا ذکر سنا کیوں پڑھتے ہیں. یوحنا کی انجیل 2 باب میں قانا گلیل کے معجزے پر غور کیا ہے. یسوع کی ماں وہاں تھی. ہم بھی عبادت کے آغاز میں ماں مقدسہ مریم کو اپنے درمیان پاتے ہیں. پھر ہم یسوع کو اور اس کے شاگردوں کو اپنے درمیان پاتے ہیں, جو ہماری سفارش کرتے ہیں, ہمارے لیے برکت کا باعث ہے. اب دیکھا ہم نے پڑھا ہے کہ لوکا کی انجیل 4 باب کی 38ویں آیت میں, اور وہ عبادت خانے سے اٹھ کر شمعون کے گھر میں داخل ہوا, اور شمعون کی ساس کو بڑی تپ چڑھی ہوئی تھی, اور انہوں نے اس کے لیے اس سے عرض کی. انہوں نے اس کے لیے عرض کی. ہم میں سے بہت سارے ہو سکتا ہے صحتیاب ہو, ٹھیک ٹھاک ہو سکتا ہے پریشان نہ ہو, دکھی نہ ہو, لاچار نہ ہو, لیکن ہم ان کے لیے سفارش کرنے کے لیے آئے ہیں, ان کے لیے دعا کرنے کے لیے آئے ہیں جو بیمار ہیں, کمزور ہیں, دکھی ہیں, لاچار ہیں, جو حادثات کا شکار ہوئے ہیں, جو پریشان ہیں, اذیتوں میں, مصیبتوں میں مبتلا ہیں, جو قحط زدہ ہیں, جو سیلاب زدگان ہیں, ان کے لیے دعا کرنے آئے ہیں. اور انہوں نے اس سے درخواست کی, سفارش کی, ہم ان میں شامل ہیں. اور اگر بیمار ہیں تو یسوع آج ہمارے پاس ہے. وہ ہماری ہر ایک بیماری کو دور کرتا ہے, پریشانی کو دور کرتا ہے, آزادی بخشتا ہے, رہائی بخشتا ہے, نجات دیتا ہے. اور لکھا ہے تب کو جھڑکا تو اتر گئی, اور وہ اسی دم اٹھ کر اس کی خدمت کرنے لگی. ہمیں بھی یسوع کی خدمت کرنا ہے. ہم بھی آئے ہیں, جو بھی جس طرح بھی جو بھی ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس, صلاحیت ہے ہمارے پاس, ہمیں خدا کی خدمت کرنا ہے. بلند آواز سے اس کی تمجید کرنا ہے, شکریہ ادا کرنا ہے اور خدمت کرنا ہے.
मरकज की अंजील में भी हम पढ़ते हैं कि बहुत सारी औरतें यीशु के साथ साथ पीछे पीछे चलती थी और यीशु की खिदमत करती थी, जिन्होंने बेशुमार बदरूहों से, बीमारियों से शिफा पाई थी, यीशु की खिदमत करती थी। तो आज भी हमने देखा है कि पतरस की सास जो है वो बीमार थी, तब चढ़ी हुई थी, वो शिफा पा गई है और वो यीशु की दूसरों की खिदमत करने लग गई है। और जिनके यहाँ तरह तरह की बीमारियों के मरीज थे, सब आफताब के गुरूब के बाद उन्हें लाते थे। किसी को अभी सूरज नजर आ रहा है, आफताब अब क्या है, अंधेरा छा गया है। आफताब हमारे ख्याल से हमारे नजदीक क्या है, गुरूब हो गया है। हम शाम को यीशु के चरणों में आए हैं, यीशु हमारे दरमियान है, वो बीमारियों को, अंधेरों को दूर करता है और हम में से हर एक का दिल खुशी से बाग बाग है। यीशु का कलाम सुन के, यीशु के चरणों में आकर वो खुश है, उसकी जिंदगी तब्दील हो गई है, अंधेरे दूर हो गए हैं, उसकी जिंदगी में नूर आ गया है, रोशनी आ गई है, यीशु आ गया है। और गुरूब आफताब के वक्त हम ज़बूर भी गाते हैं कि खुदाया तेरी रूह तो भला न सके किधर जाऊं, उसके सामने तो तारीकी भी तारीक नहीं, नूरो नूर है, रोशनी ही रोशनी। हमारे नजदीक होता है कि अब अंधेरा छा गया है, खुदा को हर चीज नजर आती है। अगर हम में यीशु की रोशनी है, हम अंधेरे में हैं, सहरा में हैं, बियाबान में हैं, कहीं भी हैं, हमें कोई डर नहीं, कोई खौफ व खतरात नहीं, क्योंकि यीशु जो अज़ली नूर है हमारे दिलों में है, हमारी निगाहों में है, हमारे आगे आगे चलता है और जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो देता है। जब यीशु था खुद करता था, आज हम उससे शिफा के लिए सिफारिश करते हैं, उसके सामने झुकते हैं, दुआ करते हैं और वो हमारी पस्तहालियों को दूर करता है। और दुआ में ये ताकत है, कुव्वत है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर, यीशु फरमाता है जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा हो वहां मैं हाजिर हूं, वो हमारे दरमियान है। और एक और खूबसूरत बात पुराने अहदनामा में भी हम पढ़ते हैं कि जब यहूदियों की लड़ाई हो रही है तो मूसा जो है वो हाथ उठाकर उनके लिए दुआ करता है, और जब तक दुआ के लिए हाथ खुले हैं तो क्या होता है, फतह होती है। और इंसान जब हाथ नीचे होते हैं, थक जाता है, तो क्या होता है, शिकस्त होना शुरू हो जाती है। और जब फिर हाथ उठाता है तो फतह होती है, खुदा फतह देता है। इंसान कमजोर है, हाथ थक जाते हैं। आप में से अगर अभी काफी सारे पुरस्कार खड़े होकर कहीं थक कर बैठ जाएंगे, लेकिन जब तक कुव्वत है, ताकत है, वो खड़े रहेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन एक वक्त है कि वो थक जाएंगे। तो मूसा जब हाथ उसके थकने लगे, नीचे आए हैं तो शिकस्त, और जब हाथ बुलंद हैं तो फतह है। हम भी दुआ करने आए हैं उन तमाम दुखी, लाचार, बीमारों, माजूरों के लिए, बेकसों के लिए, बेसहारों के लिए, मुसीबत ज़दों के लिए, और खुदा उन्हें और हम सबको फतह देता है। और यीशु भी सबको शिफा देता है, सबको शिफा देता है, सेहत और तंदुरुस्ती देता है। और शाम का वक्त है, गुरूब आफताब के वक्त, लोग अपने मरीजों को यीशु के पास लाने लगे। हम भी आप सबसे फिर कहते हैं कि जो कोई बीमार है, चारपाई पर पड़ा हुआ है, आप उसे लेकर आए। खुदा शिफा देता है और आज भी देता है, आज भी उसका हाथ कुदरत वाला है, कुव्वत वाला है, आज भी ऐसा ही करता है। आज भी लोगों के दरमियान से हर किस्म की बीमारी को दूर करता है, हर परेशानी को दूर करता है, और जो कोई उससे मांगता है उससे पा लेता है, मिलता है उसे। तो आज हम सब उन तमाम के लिए दुआ करते हैं जो खुदा के हुजूर पूरे ईमान के साथ झुकते हैं, मांगते हैं और वो पा लेते हैं। और हम सब जो खुदा के नाम से शिफा पाते हैं, खुदा की तमजीद करें,
खुदा की शुक्रगुजारी करें और उसके चरणों में आए, उसका शुक्रिया अदा करें, उसकी खिदमत करते रहें। खुदा आप सबको फर्दन फर्दन बड़ी बरकत अता करे। आमीन। आए हम सब इन बातों पर गौर करते हुए कि खुदा ही देने वाला है, हमारी पस्तहाली पर निगाह करता है। जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आए हैं खुदा हमें देगा। उस ईमान और भरोसे के साथ हम अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा। यीशु मसीह